بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12واں باب، بنی اسرائیل اور مسلمان۔ ہم حشر کے میدان کی سمت جا رہے تھے کہ راستے میں ایک جگہ نحور اور شائستہ نظر آئے۔ انہیں دیکھ کر میری حصے مزاج بیدار ہو گئی۔ میں نے صالح سے کہا، آؤ ذرا چلتے چلتے انہیں تنگ کرتے جائیں۔ ان دونوں کا رخ جھیل کی طرف تھا، اس لیے وہ ہمیں قریب آتے ہوئے دیکھ نہیں سکے۔ میں شائستہ کی سمت سے اس کے قریب پہنچا اور زور سے کہا، اے لڑکی، چلو ہمارے ساتھ، ہم تمہیں ایک نامحرم مرد کے ساتھ گھومنے پھرنے کے جرم میں گرفتار کرتے ہیں۔ شائستہ میری بلند آواز اور سخت لہجے سے ایک دم گھبرا کر پلٹی، تاہم نحور پر میری بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ انہوں نے اطمینان کے ساتھ مجھے دیکھا اور کہا، پھر تو مجھے بھی گرفتار کر لیجئے، میں بھی شریک جرم ہوں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے دونوں ہاتھ آگے پھیلا دیے، پھر ہنستے ہوئے کہا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں نہ جیل ہے نہ سزا دینے کی جگہ۔ جیل تو یہاں نہیں ہے، مگر سزا ضرور مل سکتی ہے۔ وہ یہ کہ مغویہ ہی کے ساتھ آپ کی شادی کروا دی جائے۔ ساری زندگی ایک ہی خاتون کے ساتھ رہنا، وہ بھی جنت میں، بڑی سزا ہے۔ اس پر نحور نے ایک زوردار قہقہ بلند کیا۔ شائستہ جو میرے ابتدائی حملے کے بعد سنبھل چکی تھی، ہنستے ہوئے بولی، ویسے تو آپ لوگ توحید کے بڑے قائل ہیں، مگر اس معاملے میں آپ لوگوں کی سوچ اتنی مشرکانہ کیوں ہو جاتی ہے؟ نحور نے چہرے پر مصنوعی سنجیدگی لاتے ہوئے کہا، آپ کو معلوم ہے عبداللہ، مشرکوں کا انجام جہنم ہوتا ہے، اس لیے آئندہ آپ شائستہ کے سامنے ایسی مشرکانہ گفتگو مت کیجیے گا، وگرنہ آپ کی خیر نہیں۔ صالح نے اس گفتگو میں مداخلت کرتے ہوئے کہا، شائستہ آپ اطمینان رکھیں، یہ عملاً معاہد ہیں، ان کی ایک ہی بیگم ہے۔ اس پر نحور مسکراتے ہوئے بولا، یہ ان کا کارنامہ نہیں، وہ ان کے زمانے میں یہ مجبوری تھی۔ خیر چھوڑیں اسے، یہ بتائیے کہ آپ کی بیگم صاحبہ ہیں کہاں؟ میں ابھی تک سنجیدگی اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے ان کی طرف شرارت آمیز انداز میں دیکھتے ہوئے کہا، ہمیں بعض دوسرے بزرگوں کی طرح بیگمات کے ساتھ گھومنے کی فراغت میسر نہیں، لیکن دوسروں کی فراغت کو نظر لگانے کی فرصت ضرور میسر ہے۔ نحور نے اسی لب و لہجے میں ترکی بترکی جواب دیا، ہم خوش ہونے والے لوگ ہیں، نظر لگانے والے ہرگز نہیں، مگر آپ نے مجھے تو نظر لگا دی ہے۔ پھر مزید وضاحت کرتے ہوئے بولے، میرے پیغمبر یرمیہ نبی کو شہادت دینے کے لیے بلایا گیا ہے، میں چونکہ ان کا قریبی ساتھی تھا، اس لیے میرا وہاں موجود ہونا ضروری ہے۔ یہ آخری بات کہتے ہوئے ان کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی تھی۔ آپ جا رہے ہیں؟ شائستہ نے پوچھا۔ ہاں، تم اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ، میں کچھ دیر تک ان معاملات میں مصروف رہوں گا، عبداللہ نے مجھے نظر جو لگا دی ہے۔ یہ کہہ کر وہ ان فرشتوں کے ساتھ روانہ ہو گئے جو انہیں لینے آئے تھے۔ انبیاء علیہ السلام تو اپنی امتوں پر گواہی دے چکے، یہ یرمیہ نبی کی گواہی کس چیز کی ہو رہی ہے؟ میں نے صالح کی سمت دیکھتے ہوئے دریافت کیا۔ جن مجرموں نے ان کے ساتھ زیادتی کی تھی، انہیں بھی ان کے انجام تک پہنچنا ہے، یہ گواہی اس سلسلے کی ہے، صالح نے جواب دیا۔ پھر ہم دونوں بھی حشر کی طرف روانہ ہو گئے۔ عرش کے سامنے یرمیہ نبی کے زمانے کے تمام یہود جمع تھے۔ ان کا زمانہ یہود کی تاریخ کا ایک اہم ترین دور تھا۔ یہود یا نبی بنی اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل تھا، ان کے 12 بیٹے تھے، انہی کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا گیا۔ ان 12 بیٹوں میں سب سے نمایاں حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے 12 بیٹے فلسطین میں آباد تھے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ سب مصر منتقل ہو گئے۔ کئی صدیوں تک یہ مصر میں رہے اور ان کی تعداد لاکھوں تک پہنچ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے وقت فرعون نے یہود کو غلام بنا رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان لوگوں کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا کی اور ان لوگوں کو ایک امت بنا دیا۔ کتاب و شریعت ان پر نازل ہوئی، مگر صدیوں کی غلامی نے ان میں بزدلی، شرک اور دیگر اخلاقی عوارض پیدا کر دیے تھے۔ چنانچہ ان لوگوں نے اللہ کے حکم کے باوجود فلسطین کو وہاں موجود مشرکوں سے جہاد کر کے فتح کرنے سے انکار کر دیا۔ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین یوشع بن نون کے زمانے میں فلسطین فتح ہوا اور یہ لوگ وہاں آباد ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک زبردست حکومت عطا کی جس کا شہرہ دنیا بھر میں تھا، مگر اس کے بعد ان میں اخلاقی زوال آیا اور ہر طرح کی اخلاقی خرابیاں اور شرک ان میں پھیل گیا۔
انہیں پیغمبروں نے بہت سمجھایا مگر یہ باز نہیں آئے، نتیجتاً ان پر محکومی مسلط کر دی گئی۔ ارد گرد کی اقوام نے ان پر پے در پے حملے کر کے ان کی سلطنت کو بہت کمزور کر دیا۔ جس وقت حضرت یرمیہ کی بعثت ہوئی تو بنی اسرائیل اس دور کی عظیم سپر پاور عراق کی اشوری سلطنت اور اس کے حکمران بخت نصر کے باج گزار تھے۔ اس دور میں بنی اسرائیل کا اخلاقی زوال اپنی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ ان میں شرک عام تھا، زنا معمولی بات تھی، اپنے ہم مذہبوں کے ساتھ یہ لوگ بدترین ظلم و ستم کا معاملہ کرتے، سود خوری اور غلامی کی لعنتیں عام تھیں۔ ایک طرف اخلاقی پستی کا یہ عالم تھا اور دوسری طرف سیاسی امنگیں عروج پر تھی۔ ہر طرف بخت نصر کے خلاف خطرے کا نفرت کا طوفان اٹھایا جا رہا تھا۔ ان کے مذہبی اور سیاسی لیڈروں کی ساری توجہ اس بات کی طرف تھی کہ اس سیاسی محکومی سے نجات مل جائے۔ قوم کی اصلاح، اخلاقی تعمیر، ایمانی قوت جیسی چیزیں کہیں زیر بحث نہ تھیں۔ مذہب کے نام پر ظواہر کا زور تھا، ایمان اور اخلاق اور عمل صالح کی کوئی وقت نہ تھی۔ ایسے میں حضرت یرمیہ نبی اٹھے اور انہوں نے پوری قوت کے ساتھ ایمان اور اخلاق کی صدا بلند کی۔ انہوں نے اہل مذہب اور اہل سیاست کو ان کے رویے پر تنقید کا نشانہ بنایا، ان کی اخلاقی کمزوریوں، شرک اور دیگر جرائم پر انہیں تنبیہ کی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی قوم کو سختی سے اس بات پر متنبہ کیا کہ وہ بخت نصر کے خلاف بغاوت کا خیال دل سے نکال دیں۔ انہیں سمجھایا کہ جذبات میں آ کر انہوں نے اگر یہ حماقت کی تو بخت نصر قہر الہی بن کر ان پر نازل ہو جائے گا، مگر ان کی قوم باز نہ آئی۔ اس نے انہیں کنویں میں الٹا لٹکا دیا، پھر جیل میں ڈال دیا۔ اس کے ساتھ انہوں نے بخت نصر کے خلاف بغاوت کی، جس کے نتیجے میں بخت نصر نے حملہ کیا۔ 6 لاکھ یہودیوں کو اس نے قتل کیا اور 6 لاکھ کو غلام بنا کر ساتھ لے گیا۔ یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، پورا شہر خاک و خون میں بدل گیا۔ قرآن مجید نے اس واقعے کو بیان کیا اور یہ بتایا کہ حملہ آور لوگ دراصل قہر الہی تھے، کیونکہ بنی اسرائیل نے زمین پر فساد مچا رکھا تھا۔ میں اسی سوچ میں تھا کہ صالح نے غالباً میرے خیالات پڑھ کر کہا، ٹھیک یہی کام تمہارے زمانے میں تمہاری قوم کر رہی تھی۔ وہ علم، تعلیم، ایمان، اخلاق میں بدترین پستی کا شکار تھی، مگر اس کے نام نہاد رہنما اسے یہی سمجھاتے رہے کہ ساری خرابی وقت کی سپر پاور اور ان کی سازشوں کی وجہ سے ہے۔ ایمان و اخلاق کی اصلاح کی بجائے سیاسی غلبہ اور اقتدار ہی ان کی منزل بن گیا۔ ملاوٹ، کرپشن، ناجائز منافع خوری، منافقت، شرک قوم کے اصل مسائل تھے۔ ختم نبوت کے بعد ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ دنیا بھر میں اسلام کا پیغام پہنچاتے، مگر ان لوگوں نے قوم کی اصلاح اور غیر مسلموں کو اسلام کا پیغام پہنچانے کی بجائے غیر مسلموں سے نفرت کو اپنا وتیرہ بنا لیا۔ ان کے خلاف جنگ و جدل کا محاذ کھول دیا، ٹھیک اسی طرح جیسے بنی اسرائیل نے اپنی اصلاح کرنے کی بجائے بخت نصر کے خلاف محاذ کھولا تھا۔ چنانچہ بنی اسرائیل کی طرح انہوں نے اس عمل کا برا نتیجہ بھگت لیا۔ اسی اثناء میں اعلان ہوا کہ یرمیہ نبی کو پیش کیا جائے۔ تھوڑی دیر میں یرمیہ علیہ السلام کچھ فرشتوں کی معیت میں تشریف لائے۔ وہ عرش کے سامنے کھڑے ہو گئے، مگر انہوں نے کچھ کہا نہیں۔ صالح نے کہا، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا مقدمہ خود پیش کریں گے۔ صالح نے یہ الفاظ کہے ہی تھے کہ آسمان پر ایک فلم سی چلنے لگی اور تمام نگاہیں ان مناظر کو دیکھنے کے لیے اوپر کی طرف اٹھ گئیں۔ یہ ایک عظیم تباہی کا منظر تھا۔ ہر طرف آگ بھڑک رہی تھی، شعلوں کا رقص جاری تھا، جلتے ہوئے مکانات اور املاک سے اٹھنے والے سیاہ بادل آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے تھے۔ فضا میں آہیں، چیخیں اور سسکیاں بلند ہو رہی تھیں۔ زمین بے گناہوں اور گناہ گاروں کے خون سے رنگین تھی۔ انسانوں کو بے دریغ مارا جا رہا تھا، گھروں کو لوٹا جا رہا تھا، خواتین کی ناموس گلی کوچوں میں پامال ہو رہی تھی۔ یروشلم کی گلیوں میں ہر طرف عراق کے طاقتور ترین حکمران بخت نصر کے فوجی دندناتے ہوئے پھر رہے تھے۔ ان کے سامنے ایک ہی مقصد تھا، بنی اسرائیل کے اس مقدس ترین شہر اور اس کے باسیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں۔ اس افراتفری اور ہنگامے میں کچھ سپاہی ایک کمانڈر کے ہمراہ گھوڑوں پر سوار تیزی سے ایک سمت بڑھے جا رہے تھے۔ شہر کے کونے میں بنے جیل خانے کے قریب پہنچ کر وہ رکے اور اپنے گھوڑوں سے اتر کر کھڑے ہو گئے۔ ان کا کمانڈر آگے بڑھا اور جیل خانے میں موجود قیدیوں کی سمت دیکھتے ہوئے پکارا، تم میں سے یرمیہ کون ہے؟ اس کی بات کا کوئی جواب نہیں آیا، لیکن تمام قیدیوں کی نظریں ایک پنجرے کی طرف اٹھ گئیں، جہاں ایک قیدی کو پنجرے کے اندر انتہائی بے رحمی سے رسیوں سے جکڑ کر رکھا گیا تھا۔
کمانڈر کو اپنے سوال کا جواب مل گیا تھا۔ اس نے سپاہیوں کی سمت دیکھا، وہ تیزی سے آگے بڑھے، پنجرے کو کھولا، یرمیاء نبی کو رسیوں کی قید سے نجات دلائی۔ وہ اتنے نڈھال تھے کہ زمین پر گر پڑے۔ کمانڈر ان کی سمت بڑھا، ان کے سامنے پہنچ کر کھڑا ہو گیا اور نرمی سے کہا، یرمیاء تم ٹھیک تو ہو؟ قیدی نے دھیرے سے آنکھیں کھولی، مگر شدت ذوق سے ان کی آنکھیں پھر بند ہونے لگیں۔ کمانڈر نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے فخر کے ساتھ کہا، یرمیاء تمہاری پیشگوئی پوری ہو گئی۔ ہمارے بادشاہ بخت نصر شاہ عراق نے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ آدھی آبادی قتل ہو چکی ہے اور آدھی آبادی کو ہم غلام بنا کر اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں، مگر تمہارے لیے بادشاہ کا خصوصی حکم ہے کہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تم ایک سچے آدمی ہو، تم نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا مگر وہ باز نہ آئی، اور اب اس نے اس کی سزا بھگت لی ہے۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے مڑا اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، یرمیاء کو چھوڑ دو اور باقی قیدیوں کو قتل کر دو۔ اس کے بعد اس شہر کے آدمیوں کے لہو سے اپنی پیاس بجھاؤ اور ان کی عورتوں سے اپنے خون کی گرمی کو ٹھنڈا کرو۔ جو چیز ہاتھ آئے اسے لوٹ لو اور جو باقی بچے اسے آگ لگا دو۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ اللہ حافظ۔